بہت بہترین نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کو ادھر مبذول کریں۔ مریم کائنات کی واحد عورت ہے، شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے، بتول بھی ہے۔ کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی، بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا؟ تو ایک دلیل منبر سے دی جاتی۔ مریم کے کمرے میں، مریم کے حجرے میں قدموں کی آہٹ آئی، ڈر گئی وقت کی بتول بی بی۔ ایلی ایلی لیما شبکتنی، ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے عیسیٰ کو اٹھایا، وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا، 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب عیسیٰ جا رہا ہے، عیسائیت شروع ہونے لگی ہے۔ مرشد مریم چھوٹی معصومہ ہے، چھوٹی بتول، زہرا بڑی بتول۔ مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں مریم کے پاس صفتیں کیا تھیں، پھر وہی صفتیں دہلیز سیدہ پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا مریم کی ہاں پہلی صفت یہ ہے کہ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، کھانے جنت سے آتے تھے، زمین کا کھانا مریم کھاتی نہیں تھی۔ میرے مالک تو نے مریم کو زمین کا کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ فرمایا بتول ہے۔ عصمت کے قانون ہے کہ خوراک پاک ہونی چاہیے، لہذا میں نے مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دیا۔ وَقَفَالَهَا زکریا، زکریا کفالت کرتے تھے، جناب زکریا پالتے تھے، لیکن حکم پروردگار تھا زکریا تو نے پالنا ہے، کھلانا نہیں۔ اب میں بڑا بہترین یہاں پہ ایک نقطہ علمی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے مالک تو نے جناب زکریا کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی کہ تو مریم کو اپنے گھر سے کھانا لا کے کھلا؟ فرمایا ایک مجبوری ہے توحید کی۔ کیوں؟ فرمایا زکریا معصوم ہے، زکریا کی بیوی تو معصومہ نہیں، کھانا بنائے گی زکریا کی بیوی، غیر معصوم کا ہاتھ لگ جائے گا، مریم کھا کیسے سکتی؟ اب میرا سوال کا جواب میرے اہل سنت بھائی دیجئے گا، یا گھروں میں جا کے سوچئے گا، یا اپنے کسی عالم دین سے پوچھئے گا۔ مریم چھوٹی بتول ہے، اور مریم اتنی بتول ہے، مریم معصومہ ہے، لیکن ایک وقت کی روٹی مجبوری میں بھی زکریا کے گھر سے اللہ نہیں کھلا رہا کہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، 17 سال نبی نے ابو طالب کے گھر سے کھانا کیسے کھایا؟ جب خدا چھوٹی بتول کو، بسم اللہ، ایک وقت کی خوراک نہیں کھانے دیتے۔ موضوع کی بنیاد دیکھتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ سفر کرتے جائیے گا۔ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی، کھانا عرش سے آتا تھا۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا۔ وہ خطیب آل محمد، خطیب اکبر قبلہ اظہر سنزیدی اعلی مقامہ کہا کرتے تھے، جس بات میں زور ہو وہ زور سے نہ بھی کرو تو وہ اچھی لگتی ہے۔ دھیمے لہجے میں بڑی بات کرنے لگا۔ مریم چھوٹی بتول، زہرا بڑی بتول۔ جو جنت سے کھانا منگوائے اسے مریم کہتے ہیں۔ چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم معصومہ، مریم بتول، لیکن کھانا جنت سے چھوٹی بتول۔ دوسرا فرق میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مریم کے ہاں دوسرا فرق کیا؟ مریم کے ہاں دوسری صفت یہ ہے جو خدا نے نہ کسی مستور کو دی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ کون سی؟ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ یہ صفت، یہ انفرادیت اس سے پہلے نمازی میں، نہ مریم کے دور میں، نہ مریم کے بعد۔ یہ پہلی خاتون ہے جس کی شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے اور بتول بھی ہے۔ میں لفظ پھر دہراؤں گا، شاید اس جملے میں انتہائی اہم نتیجہ آپ کے سامنے کھلے، بہت بہترین نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کو ادھر مبذول کریں۔ مریم کائنات کی واحد عورت ہے، شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے، بتول بھی ہے۔ اب یہاں منبر پہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی، بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا، تو ایک دلیل منبر سے دی جاتی ہے۔ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس لیے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا۔ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، مریم تھی معصومہ، اور معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوتا ہے۔
لہٰذا خدا کی مجبوری تھی کہ خدا نے بغیر معصوم کے شادی نہیں کرنی تھی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ اس دلیل کو میں یہیں پر روک دیتا ہوں، بہتر ہوگی، بہتر ہے، قوی ہے، لیکن میں اس دلیل پہ ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک معصوم خلق کر سکتا تھا۔ اگر وہ آدم کے لیے حوا بنا سکتا ہے، آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے، کیا مشکل تھا؟ معصوم خلق کر دیتا۔ یعنی کہ فطرت کے قانون کو توڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ اگلا جملہ میں ملتان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، اس نے توحید خطرے میں ڈال لی۔ بھئی توحید خطرے میں ڈالی ہے نا، کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ آج تک عیسائی سنبھالے نہیں جا رہے، وہ کہتا ہے جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کیوں؟ وہ کہتے باپ کوئی نہیں تھا، معصوم بھی ہے، ماں بطول بھی ہے، پھر باپ کون؟ اللہ کا بیٹا۔ یعنی کہ خدا نے توحید خطرے میں ڈال لی، اپنا بیٹا کہلوا لیا لوگوں سے اسے۔ لیکن مریم کی شادی نہ، میرے اللہ تو شادی کر دیتا، نہ دنیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی، نہ تیری فطرت کا قانون بدلتا۔ اب جملہ ملتان میں ماتمیوں کے چہرے پہ عقیدے کی کتاب بن کے کھلے تو میرے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا لطف آئے گا۔ میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہ کی؟ فرمائے معصوم خلق کر بھی سکتا تھا، مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر مریم کی شادی کر دیتا، مریم تھی بطول، قیامت تک وہ معصوم یہ کہتا میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میں بطول کا شوہر ہوں، میں بطول کا حاکم ہوں، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی توحید، یہ اعزاز صرف علی کا، یہ شرف صرف علی کے پاس ہے کہ بطول اس کے گھر میں رہتی۔ حاکمیت صرف علی کی، اپنی توحید خطرے میں ڈالی، علی کی ہمسری برداشت نہیں کی۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو اللہ نبیوں میں ہمسری برداشت نہیں کرتا، بنتا ہی نہیں کہ علی کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے کریں۔ مجھے انتہائی نفرت ہے اس بحث سے جب کوئی ہمارے سامنے یہ بحث کرے یا کروانا چاہے کہ جی علی بہتر یا فلاں۔ بھئی کیوں؟ یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ علی کا مقابلہ موازنہ کرنا ہے تو نبی کا نام لے، میں علی کی صفت سناؤں۔ مریم خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے، قرآن نے پوری کہانی کھول کھول کے لکھی۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم بطول تھی، ساری زندگی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، رہی بیت المقدس میں، نکلی نہیں باہر، رہتی وہیں تھی، غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن جناب مریم، قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کمرے میں، مریم کے حجرے میں قدموں کی آہٹ آئی، ڈر گئی وقت کی بطول بی بی، جسم کانپا، چادر کو سنبھال کے قرآن کہتا بی بی نے بول کے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو، اگر تو صاحب تقوی نہیں اللہ کی پناہ تجھ سے۔ بی بی ڈری، جو آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ قرآن کہتا ہے لبادہ بشریت میں کھڑا تھا، نتیجے پہ نتیجہ دینے کا عادی ہوں، کوئی تفصیلات میں جا کے ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنے کا عادی نہیں۔ نتیجہ اگلا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، معزز ترین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو کھڑا تھا وہ جبرائیل تھا۔ سردار دعا کیجئے گا بابا جی۔ جناب جبرائیل نے دیکھ کے کہا بی بی ڈرنا۔ بی بی نے کہا کیوں نہ ڈروں، رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں؟ سرکار ہمیشہ عہدہ وہاں بتایا جاتا ہو جہاں اگلے پہ روب جھاڑنا ہو۔ دیکھنے میں کوئی آرمی کا مین ہو تو وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہے، لیکن جب اسے کوئی ناروا سلوک ہو تو وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں میجر ہوں۔ عہدہ تب بتایا جب اگلے پہ روب جھاڑنا تھا۔
مریم نے کہا رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟ اب جب مریم نے عہدہ بتایا تو جو سامنے کھڑا تھا قرآن کیا تھا وہ بھی چپ نہیں رہا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اس نے کہا کون ہے تو؟ بیوی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا بی بی سن، انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا کیوں آیا میرے کمرے میں؟ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. نا نتیجے پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مریم نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں. تجھے بیٹا دینے زمانے کی نگاہوں میں میری آنکھیں ہیں. آؤ میری شہزادی کا تعارف کسی نے سننا ہو. مریم کوئی عام مزدور نہیں، عیسیٰ کی ماں ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے. بیٹھی ہے کمرے میں. جبریل نے لہجہ بدل کے کہا، ادھر بی بی کا لہجہ بدلا، ادھر جبریل کا لہجہ بدلا. بی بی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں بھی رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرق ہے زہرا میں اور مریم میں. مریم نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ گیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. بسم اللہ سرکار. وہاں کہہ رہا ہے بابا سرکار، وہاں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. یہاں اب کہنا، یہاں کہہ کہ میں سید الملائکہ ہوں، کہہ یہاں کہ میں افضل الملائکہ ہوں. جبریل نے کہا نا، یہ وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں سنانے، نوکری سنانی ہے. یہاں نہیں بتانا کہ میں کون ہوں، یہ دیکھنا کہ یہ کیا کہہ کے بلاتے ہیں. اور کیا کہا جناب جبرائیل نے؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جناب جبرائیل نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. آؤ جبریل کا منصب سید، وہاں تو اپنا روب جھاڑ رہا ہے نا، کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بھیجا رسول ہوں. آؤ سیدوں کے دروازے پہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. جھولے جھلا رہا ہے، چکیاں چلا رہا ہے، درزی بن کے آیا ہوا ہے، نوکری دے رہا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن کے نوکر مریم کو بیٹے دے سکتے ہوں. اللہ جانے کون بندہ ہے جس سے میری بات، جن کے نوکر مریم جیسی بتول کو بیٹا دے سکتے. اس کے بارے میں آج شیعہ ہو کے بندہ سوال کرے کہ حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دیے تھے. جبرائیل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آؤں. میں اشارہ کیا اور عیسیٰ گود میں آ گئے. نہ رحم میں رہے نہ صلب میں رہے، سیدھے گود میں آئے، یعنی نازل ہوئے. یہ ہے 12ویں کا سپاہی. اب کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت پہ بولے گا. اب بول کے بتاؤ جن کے سپاہی نازل ہوتے ہو وہ مالک پیدا ہوتے ہیں. جس کا نوکر نازل ہو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم نے یوں گود میں اٹھایا عیسیٰ کو. اتنا کہنا جناب مریم نے بیت المقدس کے اس چبوترے کے اس کمرے کے دروازے کو کھولا، سامنے قوم کھڑی تھی. جب قوم نے مریم کو آتے دیکھا تو مریم کی گود میں بچہ ہے. قرآن نے پورا واقعہ کوڈ کیا اور ایک بھی سین خدا نے چھوڑا نہیں. کوئی منظر ایسا نہیں جس کی خدا نے عکس بندی نہ کی. خدا نے کہا جو ہی مریم باہر آئی، قوم نے دیکھ کے کہا نہ تو ایسی، نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ماں کانا امہ و ابو کا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. اب میرے سامنے علمی لوگ بیٹھے، یہ جملہ کافروں نے کہا، یہ اللہ کا نہیں. کافروں نے مریم سے کہا نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا. جملہ کافروں کا تھا، اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان قرآن کو پڑھے گا وہ کافر کے اس جملے کو قرآن کی آیت ہے چومے گا.
یہ نہیں کہ اس جملے کا احترام نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا لہجہ نہیں، لہجہ اللہ کا نہیں، جملہ کافروں کا ہے، آیت بنا کے خدا نے قرآن میں رکھ دیا، یہ ہے اس کا عدل۔ میرے مالک تو نے ان کا جملہ قرآن میں کیوں رکھا؟ فرمایا جملہ ہی اتنا اچھا تھا، بات ہی اتنی خوبصورت تھی، مجھے قرآن میں رکھنی پڑی۔ میرے مالک اس خوبصورتی کیا ہے؟ انہوں نے تو مریم کو تانا دیا، نہ ماں ایسی نہ باپ ایسا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو نے آیت بنا کے کیوں رکھ دیا؟ فرمایا بے شک ابھی انہوں نے عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن انہیں اتنا یقین ہے کہ بتول کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، بتول کا باپ بھی پاک ہوتا۔ انہوں نے مریم کے ماں باپ کے، مریم کے والدین کے ایمان پہ شک نہیں کیا۔ کافر ہیں، ابھی عیسیٰ دنیا میں آ کے کلمہ نہیں پڑھوا رہا، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مریم کے ماں بھی بتول باپ بھی پاک، ماں بھی پاک باپ بھی پاک۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قوم نے کہا کہاں سے آیا؟ بی بی نے کہا اس سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 دن کا عیسیٰ گود میں تڑپا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ آگے نہیں بنا، بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ نے آ کے گواہی دی، قوم چپ کر کے واپس چلی۔ میرے مالک ان پہ عذاب بھیج۔ انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، فرمایا عذاب نہیں آئے گا، اب میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے مالک تو نے معاف کیوں کیا؟ پوری رات بھی بولنے تو جملے کی قدر بہت بڑی ہے، اتنا قیمتی جملہ ہے یہیں پہ آگے اس نقطے پہ، میرے مالک تو نے عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا کیسے عذاب بھیجوں؟ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے مالک کیسے معاف کیا؟ یہ تو مریم پہ تہمت لگانے آئے تھے۔ فرمایا لگانے تہمت آئے تھے، مریم تھی بتول، بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے بتول کا گواہ جھٹلایا نہیں، مان لیا۔ خدا نے کہا اب جاؤ، تم نے مانا ہے بتول کے گواہ کو، جذبات پہ قابو رکھیے گا، میں پڑھوں گا حق زہرا، لیکن ایک نتیجے پہ لا کے آپ کے سامنے حق پڑھ۔ مریم چھوٹی بتول، زہرا بڑی بتول۔ جملہ سنیے گا، جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے، میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے شہزادی کا حق پڑھا اور میں نے سزائیں کاٹی، جیلیں کاٹی، جلاوطنی کاٹی، لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے حسین کی ماں سے میں نے سودا کیا تھا، بی بی سانسیں تو دے دے، تیری وکالت میں خیانت میں نہیں کروں۔ اب جتنی ہیں یہ انہی کی ہیں، انہی کے نام پہ ہیں۔ مریم چھوٹی بتول، زہرا بڑی بتول۔ ہزاروں نے لاکھوں دفعہ آپ نے مباہلہ سنا، ہزاروں نے لاکھوں دفعہ سنا، میرے شیعہ قوم کے بچوں کو زبانی یاد۔ نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے بلایا، خدا نے کہا یہ بیٹے لے کے آئیں، ہم بھی بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے ہم نساء لے کے آتے ہیں، اپنے نفس لے کے ہم نفس لے کے آتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آگے تشریح اور توضیح میں کہا جاتا ہے کہ ادھر سے رسول خود گئے، امیر المومنین کو لے کے گئے، شہزادی کو لے کے گئے، حسنین کو لے کے گئے۔ یہی ہے، آپ میرے تھوڑی آپ نے میری امداد کرنی اور مجھے بول کے بتانا، یہی پڑھا جاتا ہے، یہی 5 گئے، یہی 5 سنائے جاتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے یہ آئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ یہ تو چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کیونکہ عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے کے جائے۔ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں، مقابلے پہ علی جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا، ادھر سے بھی کوئی بڑا آ رہا۔ اب ہم ادھر والے سنائیں گے تو ادھر والوں کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی، ہم نے فضائل کا تعاقب نہیں کیا، ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے۔ میں نے بڑا بغور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ نجران کے عیسائی جب مدینے میں آئے تھے تو یہ صرف کوئی عام چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے، اس وقت کا عیسائیوں کو سب سے بڑا پوپ پادری خود ابو الحارث چل کے آیا تھا۔ اس کے 2 جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، یہ دونوں کو ساتھ لے کے آیا تھا۔
اور اس کے بارے میں عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توسل تھا، یہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کرتا تھا، یہ خود چل کے آیا تھا، اس کی ابرو جھکے ہوئے تھے، چل نہیں سکتا تھا، بستر بیماری پہ رہتا تھا۔ جب یہ مدینے آیا مباہلے میں تو اس کا بیٹا اسے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آیا تھا۔ جب یہ مدینے پہنچا تو یہ 2 دن مدینے میں رکا ہے، 22 ذی الحج کو یہ پہنچا ہے، کچھ روایات کہتی کہ 21 کی رات کو یہ 70 عیسائیوں کا وفد پہنچ گیا، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا۔ مجھے مباہلہ نہیں سنانا، مجھے یہاں پہ ایک حقیقت آپ کے سامنے عریاں کرنی ہے، ایک راز آپ کے سامنے پنہاج جو ہے چھپا ہوا، جسے بار بار تاریخ میں چھپایا گیا، وہ واضح کرنا۔ جب یہ آیا تو جب یہ مدینے میں بیٹھ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنی بحث شروع کی۔ عیسائیوں کے ہاں ہے تثلیث، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آپ نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، یہ صلیب جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تثلیث کی علامت ہے۔ ان کی 3 جہتیں ہیں، 3 عقیدے ہیں ان کے، جیسے ہمارے ہاں اصول دین ہیں، ان کے ہاں دین کے اصول 3 ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے روح القدس یعنی کہ جبریل، اللہ نے کل اپنا اختیار جبرائیل کو دیا ہوا، اور اللہ جب چاہتا ہے روح القدس یعنی کہ جبریل کا روح بن کے زمانے میں آ جاتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مریم سے افضل نہ کوئی عورت تھی، نہ ہے نہ ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سے بہتر نہ کوئی مرد تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ ان 3 عقیدوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی 3 عقیدے ابو الحارث نے آگے نبی کے سامنے رکھے۔ اس کا روح القدس کے پاس اختیار ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت تو ہو ہی نہیں سکتی، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بطول ایسی عورت تھی نہیں جسے اللہ بغیر شوہر کے بیٹا دے۔ نبی دلیلیں سنتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ آخر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ابو الحارث پہ کوئی اثر نہ پڑا، آواز قدرت آئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم۔ تو علم پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا ہے، دلیلیں دیے جا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل سے بہتر کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہے۔ انہیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبرائیل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آتے۔ انہیں کو ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح، آؤ پھر تم انہیں لے کے۔ نبی نے انہیں کہا اگر دلیلیں ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بلاؤ عیسیٰ، اتارو مریم کو، لا سکتے ہو جبرائیل کو لاؤ۔ ابو الحارث چلا گیا مدینے کے باہر صحرا میں، وہاں بیٹھ کے اس نے تسبیح اٹھائی، توسل کیا عیسیٰ سے، ایک ایک لفظ علم عباس کے سائے میں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے اس نے مرادی کی، اس نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آج تو آ گیا، پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا وہ تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا، تجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا۔ یہ توسل کر رہا تھا 70 عیسائیوں کو لے کے، مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے ادھر سے پنجتن مدینے کی گلیوں سے نکلے، ابو الحارث اپنے ابرووں کو اٹھا کے کھڑا ہوا، اس نے آتے ہوئے اس پنجتن کو دیکھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسیع عیسائی پادریوں کا فوراً زمین پہ بیٹھ جاؤ، صرف اتنا جملہ نہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا فَسَجَدُوا إِلَيْهِ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا، ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو کون ہے، لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے۔ مجھے نہیں پتا، اس سے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے۔ اسے کہا مجھے نہیں پتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مستور کون ہے، ایک نور ہے، لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا۔
واللہ حسین اگلے جملے اس ابو الحارث کے کیا تھے؟ اس کا میں نے دیکھا عیسیٰ کو، جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا، وہ قدم اٹھاتے ہیں عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ جملہ سنیے گا، میں نے پہلے کہا تھا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرا کا ایک جملہ آپ کو دوں۔ فسجدوا الیہ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو۔ آپ ذرا یہ سوچئے گا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں، کسی کو برا کہہ دیں۔ درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجیے گا۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی۔ پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں، نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی۔ آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے، پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا۔ عیسائیوں کے ہاں دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے۔ اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے، جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں، انجیل میں باب ہے، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، اس کا 67 نمبر باب جو ہے، جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں، صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے۔ دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے۔ ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے، انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا، اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں، میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے، زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے، یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ ایلی ایلی لما شبقتنی کو ہم عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے، بسم اللہ سرکار۔ اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے۔ کاش عیسائی نہج البلاغہ بھی پڑھتے۔ میرے مالک کا خطبہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہہ کے بلایا جاتا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے عیسیٰ کو اٹھایا، وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اب عیسیٰ جا رہا ہے، عیسائیت شروع ہونے لگی ہے۔ عیسیٰ جا رہا تھا، وہ نور لے کے جا رہا تھا۔ 12 حواریوں نے اٹھ کے پوچھا، اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے، میرا باپ مجھے لینے آ گیا۔ عیسیٰ چلے گئے، عیسائیت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باپ لینے آ گیا، اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا، لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا کمثل آدم و عیسیٰ خلقہ من تراب۔ میں تمہیں مثال دوں آدم کی عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے۔
عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا ہے۔ چلے میں عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں، جسے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا۔